سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے 99 نام میں سے آج جو ہم اسم گرامی سیکھ رہے ہیں وہ ہے الملک، معنی ہے بادشاہ۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 5 مقامات پر وارد ہوا ہے، جیسے سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ حقیقی پاک ذات، الملک القدوس۔ الملک یہاں پہ آیا لفظ، الملک کا معنی ہے حقیقی بادشاہ۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعالی اللہ الملک الحق، تو اللہ جو ہے وہ سچا بادشاہ ہے اور اس کی شان اونچی ہے۔ تو یہ دونوں جگہوں پر الملک لفظ آیا ہے، بادشاہ حقیقی، بادشاہ حقیقی یعنی حقیقی بادشاہ۔ حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم بادشاہ بولتے ہیں ذہن میں بات آتی ہے کہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو تمام ملک کا بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ملک کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کا ملک ہے تمام آسمان، تمام زمین، آسمانوں کے اندر کی بادشاہت اور زمینوں کے اندر کی بادشاہت، اور آسمانوں اور زمین کے بیچ کی چیزیں، وہ تمام اللہ کی ملک ہیں، یعنی اتنی وسیع اللہ کا ملک ہے۔ تو اور حقیقتاً جو بادشاہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے دنیا میں کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے، دنیا میں کوئی مقتدر ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں، کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بناتا ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ دنیا کا حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ کھیل تماشا ہے۔ جسے اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هذه الحیات الدنیا الا لہوا و لعب، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے لہو و لعب کے، یعنی کھیل تماشے کے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے کھیل تماشے کے، اس سورہ عنکبوت میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں جو دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ، کوئی ماں کا ڈرامہ کر رہے ہیں، کوئی بیٹی کا ڈرامہ کر رہے ہیں، کوئی بادشاہ کا ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی اقتدار والا بن کر بیٹھا ہے، کوئی رعایا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ایک ڈرامہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پردہ گرا تو ڈرامہ ختم، یعنی ہر کوئی اپنا اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ جو انسان کو بادشاہی دی گئی، انسان کو یہاں پر جو اختیارات دیے گئے، وہ کیا ہیں؟ اختیارات بالکل کیا کہنا چاہیے کہ مختصر اور عارضی ہیں، اور وہ کس لیے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ انسان کی آزمائش کے لیے۔ لیکن حقیقتاً بادشاہی جو ہے، حقیقتاً بادشاہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، الملک۔ اور یہ لفظ الملک ایک جگہ آیا ہے اور ایک جگہ آیا ہے الملیک، میم لام یا کاف، ملیک، الملیک۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قمر کی آیت نمبر 54 اور 55 میں ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ملیک مقتدر۔ یہاں پر کیا لفظ آیا؟ ملیک، میم لام یا کاف، ملیک۔ اس کا مطلب بھی بادشاہ حقیقی ہی ہے، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اقتدار رکھنے والے بادشاہ کے پاس مقام صدق میں ہوں گے۔ کون؟ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ جنتوں میں، نہروں میں ہوں گے، اور اقتدار رکھنے والے بادشاہ کے پاس مقام صدق میں ہوں گے۔ تو یہاں پر ملیک کا معنی یہاں پر بھی حقیقی بادشاہ کے آئے ہیں۔ جیسے میں نے حقیقی بادشاہ کون ہے اور عارضی اختیارات کس کو دیے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے سمجھائی۔ تو یہ عارضی اختیارات جو تصرف دیا گیا ہے انسان کو، انسان اس کا کتنا غلط استعمال کرتا ہے، جبکہ یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور حقیقتاً مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، حقیقی بادشاہی اس دن رحمان کی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک، آج کس کی بادشاہی ہے؟ الیوم، آج کے دن، للہ الواحد القہار، صرف ایک اکیلے واحد اللہ قہار کی۔ تو اس دن بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون ہے جو بڑا بن کر بتاتا تھا دنیا میں، ظلم ستم کرتا تھا، اور کون ہے وہ جو اپنی بڑائی جتاتا تھا دنیا میں؟ آج دیکھ لے، آج بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔
تو یہ ملکیت کی تمام صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں. یہ عظیم صفات ہیں، قوت کمال، کمال عزت، یعنی یہ تمام ملکیت کی جو تمام صفات ہے نا، اللہ کی جو ملک ہے، اللہ بادشاہ ہے، اس کی جو صفات ہے نا، یہ صفات تمام کی تمام اللہ کے لیے ثابت ہیں. جیسے کیا ہے صفات؟ یہ بڑی عظیم صفات ہیں. جیسے کمال قوت، کمال یعنی کہتے ہیں ٹاپ کا، یعنی ٹاپ کا کمال قوت، ٹاپ کی قوت، کمال عزت، کمال قدرت، کمال علم و احاطہ، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. یہ ملک کیسا ہے، یہ بادشاہ کیسا ہے؟ اس کے پاس کمال قوت ہے، کمال عزت ہے، کمال قدرت ہے، کمال علم و احاطہ، حکمت اس کی وسیع ہے، اس کی مرضی کا نفاذ ہے، تصرف اس کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ سب اللہ کے لیے ثابت ہے. اور اللہ پاک ملک ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام تدبیرات کا نفاذ اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہے اپنے ملک میں فیصلہ کرے، جو چاہے حکم جاری کرے، اس کے فیصلوں کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، اس کے حکم کا کوئی تعاقب نہیں کر سکتا. تخلیق، تدبیر، شرعی اصول، ضوابط، نظام، جزا، سزا، سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا ملک بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاکمیت کی حقیقت اس طرح عملاً ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے عطا کرے، جو چاہے روک لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ثواب دے، جسے چاہے عذاب دے، جس پر چاہے غضب کرے، جس پر چاہے راضی ہوئے، جسے چاہے تولیت عطا کرے، جسے چاہے معزول کر دے، جو اعزاز کے لائق ہے اسے اعزاز دے، جو ذلت کے لائق ہے اسے ذلیل کر دے. جیسے اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یعنی اللہ تو ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے. تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے. دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ ہے ملک اللہ کا، یہ ہے ملک اللہ، بادشاہ حقیقی، یعنی وہ جو چاہے کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بادشاہ حقیقی کے سامنے ہی جھکنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے مانگنے والا بنائے اور اسی کے در کا محتاج بنائے، کسی بندوں کے در کا محتاج نہ بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.